السلام علیکم دوستو، تمام دیکھنے والوں کو میرے چینل پر ویلکم، خوش آمدید۔ تو آج جو میں آپ کے سامنے ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو حالیہ ویکنسیز اناؤنس ہوئی ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ہائی کورٹ ایبٹ آباد میں، تو ان پر اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، کس طریقے سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور انہوں نے کیا کرائٹیریا رکھا ہے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں آپ کو ان کا جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ بتا دیتا ہوں، ڈاؤن لوڈ کیا ہوا تھا۔ تو یہ ان کا ایڈورٹائزمنٹ آ گیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں گا، یہ ان کا ایڈورٹائزمنٹ ہے۔ تو عدالت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایبٹ آباد کے زیر نظر یہ ویکنسیز اناؤنس ہوئی ہیں، جن کی آخری تاریخ آپ پڑھ سکتے ہیں 15/4/2022، یعنی 15 اپریل 2022 تک آپ درخواست جو ہیں اپنی جمع کروا سکتے ہیں۔ اور یہ بھرتی جو ہے ضلع ایبٹ آباد کا ڈومیسائل رکھنے والے افراد کے لیے ہے، جو ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے رہنے والے ہیں، جن کا ڈومیسائل ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کا بنا ہوا ہے، وہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آسامی ہے، جو ویکنسی ہے، وہ ہے کمپیوٹر آپریٹر کی، PPS 16 پے اسکیل 16 ہے۔ کل اسامیاں 9 ہیں، 2 خواتین کے لیے، 1 معذور کے لیے اور 2 اقلیتی کوٹے پر، اور جو 4 ہیں وہ اوپن میرٹ پر۔ عمر کی جو حد رکھی گئی ہے 18 سے 30 سال، تقریباً یہ سیریل نمبر 1 2 3، یہ 3 تک جو عمر کی حد، سیریل نمبر 1 2 3 تک جو عمر کی حد ہے انہوں نے 18 سے 30 سال رکھی ہے۔ چلیں آگے آپ کو بتاؤں، کمپیوٹر آپریٹر کے لیے جو انہوں نے تعلیمی معیار رکھا گیا ہے، جو تجربہ مانگا گیا ہے، وہ اس میں نمبر 1 MSc کمپیوٹر سائنس، BIT BCS یا اس کے مساوی کسی بھی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے کم از کم 10,000 کی پنچ آپریشن کی فی گھنٹہ برائے پنچنگ ڈیٹا انٹری ویریفیکیشن پر مہارت حاصل ہو۔ اب یہ جنہوں لوگوں نے کیا ہوا ہے MSc اور جو پنچ آپریشن کا انہوں نے کہا گیا ان کو پتہ ہوگا۔ تو اس کے علاوہ جو دوسرے نمبر پر آ گئی ہے جونیئر اسکیل اسٹینوگرافر کا جو بیسک پے اسکیل ہے وہ 14 ہے۔ کل اسامیاں 12 ہیں، 2 خواتین کے لیے رکھی گئی ہیں، 1 اقلیت کے لیے، اور جو 9 ہیں بقایا اوپن میرٹ پر ہیں۔ اس کے لیے بھی عمر کی حد وہی 18 سے 30 سال۔ تعلیمی جو معیار ہے اس کے لیے انٹرمیڈیٹ یا مساوی کسی بھی تسلیم شدہ بورڈ بما 50 الفاظ فی منٹ سپیڈ شارٹ ہینڈ میں اور 35 الفاظ فی منٹ انگلش ٹائپنگ سپیڈ ان پیج اردو اور MS آفس کا تجربہ رکھنے والے امیدوار کو ترجیح دی جائے گی۔ اب اسٹینوگرافر بیسکلی کیا چیز ہے جی؟ اس طرح سے ہم عام ٹائپنگ کرتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر، وہ کمپیوٹر ٹائپنگ آ جاتی ہے، اس کے لیے تو انہوں نے مانگی ہوئی ہے 35 الفاظ فی منٹ سپیڈ۔ لیکن جو اسٹینوگرافر ہے، یہ پوسٹ ہے، اس میں آپ کے پاس شارٹ ہینڈ ٹائپنگ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ شارٹ ہینڈ ٹائپنگ کیا ہے جی؟ یہ ایک الگ سے کورس ہوتا ہے جس میں آپ کو سمبل لینگویج کے ذریعے ٹائپنگ کا طریقہ کار بتایا جاتا ہے۔ تو یہ مطلب الگ سے کورس کیا جاتا ہے۔ انٹرمیڈیٹ مانگا گیا، یعنی FFSC والے اپلائی کر سکتے ہیں بشرطے کہ ان کے پاس اسٹینو کا کورس ان کے پاس ہو، شارٹ ہینڈ ٹائپنگ کا کورس انہوں نے کیا ہوا ہو، اور اس میں کم سے کم 50 الفاظ فی منٹ سپیڈ ہونی چاہیے ان کی۔ تو بڑھتے ہیں اگلی ویکنسی کی جانب جی۔ آگئی ہے نمبر 3 پہ جونیئر کلرک، بیسک پے اسکیل 11، بہت اچھا پے اسکیل ہے۔ کل اسامیاں 19 ہیں، 5 خواتین کے لیے رکھی گئی ہیں، 3 اقلیتوں کے لیے رکھی گئی ہیں اور 11 جو ہیں وہ اوپن میرٹ پر ہیں۔ عمر وہی 18 سے 30 سال۔ سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ یا مساوی کسی بھی تسلیم شدہ بورڈ سے اور 30 الفاظ فی منٹ ٹائپنگ سپیڈ کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ نے میٹرک بھی کیا ہوا ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کی جو ٹائپنگ سپیڈ ہے کمپیوٹر پر وہ 30 الفاظ فی منٹ ہو، تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ کل اسامیاں 19، 11 اوپن میرٹ پر، بقایا کوٹے پر ہیں، 5 خواتین کے لیے، 3 اقلیتوں کے لیے۔ اسی طرح ڈرائیور کے لیے بیسک پے اسکیل 6 رکھا گیا ہے، 4 اسامیاں ہیں کل، 2 اوپن میرٹ، 1 خواتین کے لیے اور 1 اقلیت کے لیے ہے۔ عمر کی جو حد ہے 30 سے 45 سال، اور تعلیم خاص نہیں مانگی کہ مڈل پاس ہو بندہ، STV لائسنس ہولڈر یا LTV لائسنس ہولڈر ہو۔
LTV لائسنس ہولڈر کے لیے 5 سالہ تجربہ ہونا لازمی ہے. میرا نہیں خیال کہ جس کا 30 سے 45 سال عمر ہو اس کے پاس 5 سال تجربہ نہ ہو. تو تقریباً ہر آدمی کے پاس ہوگا. جس کے پاس LTV لائسنس ہے وہ بندہ اپلائی کر سکتا ہے. HTV والے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہترین موقع ہے آپ کے لیے اپنی قسمت آزمانے کا. بات ساری یہ ہے کہ نصیب کی بات ہے. جس کے نصیب میں ہوگی اسی کو ملے گی. لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں. تو 5ویں نمبر پر چوکیدار BPS 3 کل اسامی 1 اور وہی اوپن میرٹ پر ہے. اور 25 تا اب پتہ نہیں کتنے سال ہے. میرے خیال سے سٹارٹنگ جو ایج ہے وہ 25 سال لکھی گئی ہے. باقی انہوں نے نہیں لکھا. تو بہرحال انہوں نے لکھا ہوا ہے تعلیمی جو تجربہ انہیں مانگا ہے ان کے لیے ترجیحاً پڑھا لکھا ہو, یعنی کچھ پڑھ لکھ سکتا ہو بس. ٹھیک ہے. نائب قاصد آ گیا جسے ہم کلاس 4 کہتے ہیں. تقریباً نیچے والی جو پوسٹ ہیں ساری کلاس 4 کی ہی ہیں. BPS 3 کل اسامیہ 4 3 اوپر میرٹ پر اور 1 خواتین کے لیے. عمر کی حد 18 سے 40 سال اور ترجیح اس کو دی جائے گی جو پڑھا لکھا ہو یا پڑھی لکھی ہو. اور آخری جو پوسٹ ہے سیریل نمبر 7 پر خاکروب کی بیسک پے اسکیل 3. اس کی 2 اسامیاں کل اور 1 اوپن میرٹ پر ہے اور 1 اقلیت کے لیے ہے. عمر کی جو حد ہے 18 سے 40 سال. ترجیح اس کو ہی دی جائے گی جو پڑھا لکھا ہو. تو نیچے نوٹ دیا گیا ہے جن افراد نے مذکورہ بالا اسامیوں میں کسی کے لیے دفتر ہزا کے اشتہار مورخہ 18/12/2021 کے جواب میں اپنی درخواستیں پہلے سے جمع کروائی ہوئی ہیں انہیں دوبارہ اسامیوں کے لیے درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے. جی جو پچھلے دنوں تو نہیں خیر پچھلے سال جو دسمبر میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی ویکینسیز کی, کافی لوگوں نے ٹیسٹ دیا ہوا ہے ان کا. تو ان لوگوں سے درخواست کی گئی ہے کہ آپ دوبارہ اپلائی نہ کریں, آپ اس کا انتظار کریں. تو آپ کو جو سیریل نمبر 1 2 3 اور 4 سیریل نمبر 4 تک جو اسامیاں ہیں کمپیوٹر آپریٹر, جونیئر اسکل اسٹینوگرافر, جونیئر کلرک اور ڈرائیور کی جو اسامی ہے اس کے لیے آپ کو ابتباد کی جو ویب سائٹ ہے ہائی کورٹ کی اس میں آپ کو آپ کا اپلیکیشن فارم مل جائے گا. آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور جو بقایا نیچے کی 3 اسامیاں ہیں چوکیدار, نائب قاصد, خاکروب, انہوں نے سادے الفاظ میں سادے صفحے کے اوپر اپنی اپلیکیشن لکھنی ہے. اردو میں لکھیں اور انگلش میں لکھیں, وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے جس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے وہ بیچ میں لکھیں. اپنا نام, پتہ, اپنے جو تعلیمی قابلیت ہے وہ بھی سب لکھ کر, تو وہ آپ سادے صفحے پر لکھ کر اپنے اپلیکیشن کے ساتھ اپنے جو تعلیمی اسناد ہیں, ڈاکیومنٹس وغیرہ ہیں, DMCs جو ہیں آپ کے پاس تجربے کے جو سرٹیفکیٹ ہیں ان کی فوٹو کاپیز ٹیسٹ کروا کے اپلیکیشن کے ساتھ لگا کر ابتباد ہائی کورٹ میں جا کر سبمٹ کروانی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جو اوپر کی جو اسامیاں ہیں سیریل نمبر 1 سے 4 تک انہوں نے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اپلیکیشن فارم, وہاں پر موجود ہے. میں ابھی آپ کو ویب سائٹ پہ اوپن کر کے بتاؤں گا. تو وہاں پر اپلیکیشن فارم موجود ہے, آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو فل اپ کر کے جا کر ابتباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دیں. اس کے لیے آپ کو ڈاکیومنٹس لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ رہا نمبر 2 کے اوپر امیدوار برائے سلسلہ نمبر 1 تا 4 کے لیے درخواست فارم دفتر ہزا کی ویب سائٹ, یہ جو لکھی ہوئی ہے ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. تاہم درخواست فارم کے ساتھ تعلیمی اسناد منسلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے نہ لکھا ہوا, شاید نہیں لکھنا تھا. تو بقایا جو سلسلہ نمبر 5 سے 7 والی اسامیاں ہیں ان کے لیے سادہ صفحہ پر لکھی گئی درخواست قابل قبول ہوگی اور مصدقہ تعلیمی اسناد 2 مسائل کو شناختی کارڈ, تجربہ سرٹیفکیٹ اور 1 عدد پاسپورٹ سائز تصویر درخواست کے ساتھ منسلک کریں. ٹھیک ہو گیا جناب. تو اس کے علاوہ یہاں پر ہے کہ سلسلہ نمبر 1 تا 3 والی اسامیوں کے لیے بالائی عمر کا تعین 1 جنوری 2022 تک تصور کیا جائے گا. تاہم باقی تمام اسامیوں کے لیے عمر کا تعین درخواستیں جمع کروانے کی آخری تاریخ تک کیا جائے گا. یعنی جو آپ کی ایج بن رہی ہے وہ انہوں نے تاریخ دی ہے 1 جنوری 2022 تک. جو آپ کی ایج بن رہی ہے وہ ایج آپ کی کاؤنٹ ہوگی اسامیوں کی جو اوپر سیریل نمبر 1 سے 3 تک اسامیاں ان کے لیے. اور جو بقایا اسامیاں ہیں 5 تا 7 والی اسامیاں ان کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو بالائی عمر کا جو تعین کیا جائے گا وہ
یہ لکھا ہوا ہے جو جن درخواستیں جمع کروانے کی آخری تاریخ تک کی جائے گا. جب تک مطلب آخری تاریخ کون سی ہے جی؟ 15/4/2022. 15/4/2022 تک آپ کی عمر کرائٹیریا کے ساتھ میچ کر رہی ہے تو آپ درخواست جمع کروا سکتے ہیں. تو بس مختصر یہ کہ جو سیریل نمبر 1 سے 4 تک ہیں انہوں نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اپلیکیشن فارم، اور جو بقایا ہیں انہوں نے ایک خالی صفحے پر، ایک کاغذ پر، سادے صفحے پر اپنی درخواست لکھ کر جمع کروانی ہے. اور ان لوگوں کو درخواست کے ساتھ اپنے مصدقہ تعلیمی اسناد یعنی ڈومیسائل، اپنا شناختی کارڈ، اپنی تصاویر اور اپنی ڈی ایم سیز وغیرہ، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ جو ہیں ان کی فوٹو کاپیز اٹیسٹ کروا کے اپلیکیشن فارم کے ساتھ لگا کر جا کے جمع کروانی ہے. اور بقایا جو اوپر والی اسامیاں ہیں ان کے جو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا آپ کو اپلیکیشن فارم، اور خالی اپلیکیشن فارم ہی فل کر کے آپ نے جمع کروانا ہے، آپ نے کوئی بھی تعلیمی اسناد ساتھ نہیں لگانی. تو چلتے ہیں ہم اپن کی ویب سائٹ پر. میں نے آلریڈی کھولی ہوئی ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ ڈائریکٹلی اوپن کر سکتے ہیں. اور سامنے آپ کے جو یہ انٹرفیس آئے گا اس کے اوپر یہ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کو میں نے ٹچ کر دی ہے، میں نے پہلے بھی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا لیکن میں دوبارہ سے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ڈاؤن لوڈ ہو چکا جی. تو یہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے، پہلے کبھی ہوا تھا لیکن آپ کو بتانے کے لیے میں نے دوبارہ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے نوٹ اونلی فل اپ دا ڈیٹا ان گرین باکسز، یعنی جو گرین باکسز ہیں انہی کے اندر آپ نے اپنے متعلق جو بھی معلومات ہے وہ درج کرنی ہے. سب سے پہلے اپلیکیشن فار دا پوسٹ آف، جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں، خواہ وہ کمپیوٹر آپریٹر ہے، اسٹینوگرافر ہے، جونیئر کلرک ہے یا ڈرائیور ہے، یعنی 4 پوسٹ ہیں ان کے لیے یہ والا اپلیکیشن فارم ہے. تو آپ نے اس گرین ایریا میں لکھنا ہے نام پوسٹ کا. بقایا آپ پڑھے لکھے ہیں، خود دیکھ کر سکتے ہیں. تو یہ میں کوئری آپ کو بتا سکتا ہوں. ہیو یو دا ریکویسائزڈ qualification, educational and others, have you the requisite experience if applicable, are you within the prescribed age limit. یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جو آپ سے تعلیمی اور تجربات جو بھی آپ سے مانگے گئے ہیں وہ آپ پورے کرتے ہیں یا نہیں، اور آپ کی جو عمر ہے وہ کرائٹیریا کے ساتھ میچ ہو رہی ہے یا نہیں. اس میں آپ نے یس کر دینا ہے، یس پہ ٹک لگا دینا ہے. اور یہاں پہ آپ کی پاسپورٹ سائز تصویر چسپاں ہو جائے گی. پھر آپ نے بلاک لیٹرز یعنی کیپیٹل لیٹرز میں اپنا نام لکھنا ہے پورا، پھر اپنے فادر کا نام، اس طرح ڈیٹ آف برتھ، پوسٹل ایڈریس پرماننٹ اگر ہے کوئی تو، کانٹیکٹ نمبر، ای میل اگر ہے تو، ویسے ضرورت نہیں. بہرحال جس کوٹے پر آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کوٹے کے لیے جنرل کوٹا ہے یعنی اوپن میرٹ پر ہے، فیمیل ہے، یا ڈسیبل معذور افراد کے لیے، یا مائنورٹی یعنی اقلیت کے لیے ہے تو جنرل پہ کر رہے ہیں، جنرل پہ آپ نے ٹک لگانا ہے. فیمیل اگر کر رہی ہیں تو وہ فیمیل پہ ٹک لگائیں گی. اسی طرح سے باقی جو بھی اپنے اپنے خانوں میں ٹک لگائیں گے. اس کے بعد جینڈر آ گیا ہے، جینڈر آپ جو بھی ہیں وہ یہاں پر لکھ سکتے ہیں. ڈومیسائل آپ کا KPK کا بنا ہوا ہے تو آپ نے وہ لکھنا ہے، بلکہ ڈومیسائل آپ ایبٹ آباد ہی لکھیں کیونکہ اپلائی کرنے والے لوگ سب ایبٹ آباد کے ہیں. اس کے بعد ریلیجن آپ نے لکھنا ہے CNIC. اور یہ آگے آپ کا ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز کا یہ جو ٹیبل بنا ہوا ہے یہ آپ نے فل اپ کرنا ہے. میٹرک والے میٹرک کا لکھیں گے، ڈگری کا ٹائٹل آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد FSC TAE یعنی 12 ایئرز یعنی انٹرمیڈیٹ جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ لکھیں گے یہاں پہ. اور آگے انسٹیٹیوشنز کے نام ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی جو بھی ہے. پھر آبٹین مارکس، ٹوٹل مارک، پرسنٹیج، ڈویژن جو بن رہی ہے اور جس سال میں آپ نے پاس کیا ہے، اینڈ پاسڈ ایز اے ہول اور ان پارٹس کہ آپ کی کوئی کمپارٹ تو نہیں آئی کہ آپ نے ایک ہی مرتبہ پاس کیا ہے سب، یا پھر آپ نے مطلب کچھ پیپرز رہ گئے تھے تو آپ نے دوبارہ دی ہیں، یہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے. اسی طرح سے نیچے چلے جائیں. اگر آپ نے کوئی ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس، کہیں پہ کام کرتے رہیں کسی آرگنائزیشن میں، کسی ڈپارٹمنٹ میں، تو آپ نے اس کا نام یہاں لکھنا ہے، جس پوسٹ پہ تھے وہ لکھنا ہے، اور اپنا جو دورانیہ ہے وہ لکھنا ہے، اور ٹوٹل ڈیوریشن لکھنا ہے جسٹ بس. اس کے بعد آپ نے سمپلی یہ اپلیکیشن فارم لے جا کر ایبٹ آباد اینڈ سیشن جج کورٹ میں آپ نے یہ سبمٹ کروا دینا ہے. آخری تاریخ 15/4/2022 ہے. بہت سمپل طریقہ
اور جو لوگ سیریل نمبر 5 سے 7 والے ہیں انہوں نے خالی صفحے کے اوپر اپنی درخواست لکھنی ہے، اس کے ساتھ اپنے ڈاکیومنٹس مصدقہ ڈاکیومنٹ یعنی اٹیسٹ کروا کے جو فوٹو کاپیز ہیں اپنے ڈاکیومنٹس کی اٹیسٹ کروا کے اپلیکیشن فارم کے ساتھ لگا کر آپ نے سبمٹ کروانی ہے۔ امید ہے آپ کو اس سے کافی ہیلپ ملی ہوگی۔ مزید کوئی آپ کو انفارمیشن چاہیے تو کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ نے کے حفظ۔